دیکھا کہ ایک درندہ چھوٹے بچوں کو کھا رہا ہے تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گیا رہا۔ بہت سے بچوں کی لاشیں وہاں پر پڑے تھے۔ اس ظالم درندے نے بچوں کو شہر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں مطلب رئیس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مطلب رئیس آفیشیل۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک کہانی شیئر کروں گا، ایک اسٹوری جو میں نے ایک شخص سے سنا، اس نے مجھے بتایا تو میں نے سوچا اسے آپ تک شیئر کروں۔ بہت ہی دردناک کہانی ہے، تو آئیے سنتے ہیں کہ اس نے کیا کہا۔ ناظرین، جو میں نے دیکھا، ایک دن عصر کے بعد میں کہیں جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک شخص اداس بیٹھا ہے۔ یعنی میں کہیں جا رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ پریشان بیٹھا ہوا تھا، تو میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس شخص کو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، یعنی کہ میری زندگی میں اس سے پہلی میری ملاقات تھی۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ میں نے اس شخص سے بہت اس طرح پوچھا، پہلے تو اس نے نہیں بتایا۔ تھوڑی دیر اصرار کرنے کے بعد وہ مان گیا، تو اس نے مجھے بتایا کہ جو میں نے دیکھا وہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا بچپن، لڑک پن اور جوانی اسی شہر میں، اسی گھنے کھجور کے باغات، یہاں کے کاریزات اور نہروں گلیوں میں گزرا ہے۔ میرا یہ معمول تھا کہ کبھی رات کو کبھی دن کو میں مٹر گشت کے لیے ان گھنے کھجور کے باغات اور یہاں کے کاریزات میں جاتا تھا۔ ایک رات جب ساری دنیا سو رہی تھی تو میں مٹر گشت کے لیے شہر میں گھنے کھجور کے باغات میں گیا۔ چلتے چلتے اچانک میرے پیر میں کانٹا لگا۔ یہ بالکل ایک کالی رات تھی۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، کانٹا نکالنے لگا۔ جیسے ہی میں نے کانٹا نکالا اور سر اٹھایا تو اچانک میری نظر پڑی۔ جو میں نے دیکھا کہ ایک درندہ چھوٹے بچوں کو کھا رہا ہے تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گیا۔ اس طرح کا درندہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس طرح کا خوفناک، ڈراؤنا، اس طرح کا خونخوار میں نے پہلے کبھی نہ اپنی پوری زندگی میں دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں نے غور سے اسے دیکھتا رہا۔ بہت سے بچوں کی لاشیں وہاں پر پڑے تھے۔ اس ظالم درندے نے بچوں کو شہر کے گھروں گلیوں سے لا کر یہاں پر کھاتا تھا، اور ایک بچہ ابھی لایا تھا اور کھا رہا ہے تازہ تازہ۔ میں خوفزدہ ہو کر ڈر گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس نے مجھے دیکھا تو میں بھی اس کے اس درندگی کا شکار بنوں گا۔ میں رینگتے رینگتے ایک کھجور کے درخت کے پیچھے خود کو چھپا کر اس کو دیکھنے لگا کہ اتنی درندگی سے وہ ان معصوم بچوں کو کھا رہا تھا کہ میرے آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگا۔ مجھے خوف آ گیا کہ کہیں یہ مجھے دیکھ نہ لیں۔ میں چپتے چپتے ایک کھجور کے درخت سے دوسرے سے تیسرے، یہاں تک کہ میں اس سے بہت دور آیا۔ پھر اٹھ کر اتنا تیز بھاگا کہ راستے کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچ گیا، میں اپنے بستر پر گیا۔ بہت دیر تک مجھے نیند نہیں آئی، پھر میں سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے والدہ نے مجھے جگایا اور کہا کہ اتنی زور سے کیوں چلا رہے ہو؟ تو میں نے آنکھ کھولی، میری جسم بہت گرم تھی، گویا کہ مجھے بہت تیز بخار ہوا ہے۔ والدہ نے مجھے دوائی دی اور صبح اس رات سے لے کر کئی راتوں تک مجھے نیند نہیں آئی۔ اس رات سے لے کر ابھی تک میں صدمے میں ہوں کہ جو میں نے دیکھا وہ شاید کسی نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ شخص اٹھ کر چلا گیا، تو میں تھوڑی دیر تک وہاں پہ بیٹھا رہا، سوچتا رہا کہ یہ کیا ہوا۔ جب میں بھی اٹھ کر اس کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا تو وہ شخص جا چکا تھا، میں نے اسے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ تو ایک خوفناک کہانی جو میں نے سنا، اس شخص نے مجھے بتایا، تو میں نے سوچا اسے آپ تک شیئر کروں۔ تو آپ بھی اس کو سن چکے ہیں، تو میرا یہی کام تھا آپ تک یہ پیغام پہنچانا۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مطلب رئیس آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو کلک کر کے آل پر کلک کریں تاکہ میرے آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ جائیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔